الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے بارے میں اکثر لوگ آج کل پوچھتے ہیں، چونکہ عجیب عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، طرح طرح کی نماز جنازہ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس لیے عوام جو ہے تو بعض اوقات شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نماز جنازہ جو ہے یہ اصل میں نماز تو کہا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ نماز نہیں، یہ دعا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ دعا ہے، تو اس کے اندر تمام وہی شرائط ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے تو باوضو ہونا چاہیے، آپ کو کپڑے آپ کے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز سے جنازہ کے اندر جو ہے دو چیزیں جو ہے تو فرض ہیں۔ نمبر ایک، نماز کا جو ہے تو کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، نماز جنازہ جو ہے بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 4 بار اللہ اکبر کہنا فرض ہے، 4 تکبیرات آپ کہیں گے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 تکبیریں اصل میں 4 رکعت کے مثل ہیں، اس کی جگہ پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اس میں واجب ہے، اور واجب یہ ہے کہ آپ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلیں گے، اس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، نہ قرات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمازی اگر زیادہ ہوں تو صفیں جو ہیں تعداد میں بنانی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں آخری صف میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت والی ہے بنسبت پہلی صف کی۔ 4 سنتیں ہیں اس میں۔ جی کیسے، کیا سنت ہے؟ نمبر 1، امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو، ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ نمبر 2، ثنا پڑھنا، اور نمبر 3، درود شریف پڑھنا۔ نمبر 4، دعا پڑھنا۔ اکثر لوگ جو ہیں یہ بڑی عجیب باتیں پوچھتے ہیں آ کر کہ جی نماز جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو ایک بڑی مشہور جو عربی کی نیت ہے، نویت نودی اللہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ، تو بھئی اکثر لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں ہوتی، تو لوگ جو ہے تو آگے ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ یاد رکھیں بات کہ نیت جو ہے تو وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نیت اردو میں بھی کر سکتی ہیں، ہندکو میں بھی کر سکتی ہیں، پشتو میں بھی کر سکتی ہیں، انگریزی، جس زبان میں آپ کو نیت آتی ہو آپ کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں نیت کریں۔ پھر نمبر 2، اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیں آپ نے نیت کی، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کے بعد آپ ثنا پڑھیں، وہی ثنا پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اکثر نماز کی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے وجل ثناؤک، اور ہمیں بھی یاد ہے، بچپن سے یاد کیا، لیکن یاد رکھیں جل ثناؤک کہیں نہیں آیا ہوا۔ اگر پڑھ لیں تو چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سنت ہے، یہ جو ثنا سنت ہے پڑھنا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان کیوں پڑھے، فالتو الفاظ کیوں پڑھے؟ اسی طرح آپ نے ثنا پڑھ لیا، آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر رفع یدین نہیں کرنا، اس میں یاد رکھیں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اللہ اکبر کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، تو سب سے افضل درود جو نماز والا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کا درود ابراہیمی ہی ہے، اور یہی افضل ترین درود ہے، تو اس میں پڑھیں۔ آپ کہیں گے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر 3 ہو گئی، تیسری اللہ اکبر آپ نے کہہ دی، اب آپ دعا پڑھ لیں۔ حدیث میں کئی دعائیں آتی ہیں، جو دعا آپ کو آتی ہو پڑھ لو۔ اللہم ربنا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، جو دعا آپ کو یاد ہو۔ ایک دعا ہم نے پکڑی ہوئی ہے، بس بچپن سے ہم عمر گزر گئی ہے، یہی پڑھتے آ رہے ہیں، یہی پڑھتے آ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و زکانا و انسان، اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان۔ تو آپ کو یہ دعا اگر یاد ہے بے شک پڑھیں۔ تو دیکھیں نماز جنازہ، اور چوتھی تکبیر اس کے بعد کیا کہ سلام پھیر دیں۔ نماز جنازہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں آتا،
چپ کر کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، امام کہے اللہ اکبر، یہ بھی کہے اللہ اکبر، پھر وہ کہے اللہ اکبر، یہ پھر کہے اللہ اکبر، وہ پھر کہے اللہ اکبر، 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے امام کے ساتھ، بس دائیں بائیں سلام پھیرے، بس نماز جنازہ میں اس کی شرکت ہو گئی، اس کو ثواب مل گیا، کیونکہ یہی 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ باقی اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سنت کے زمرے میں آتا ہے، اور سنت کے چھوٹ جانے سے نماز کے اندر نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے خواہ جو ہے تو کوشش کریں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر میت نابالغ لڑکے کی ہے تو پھر بھی دیکھیں آپ کی مرضی ہے کوئی بھی دعا پڑھیں، لیکن اگر آپ یہ والی دعا پڑھ لیتے ہیں جو مشہور ہے کہ اللہم اجعل لنا فرتم وجل لنا اجرم و ذخرم وجل لنا شافعا و مشفعا، تو ٹھیک ہے۔ اور لڑکی کے لیے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہم اجعل لنا فرتم وجل لنا اجرم و ذخرم وجل لنا شافعا و مشفعا، تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ چلا گیا کسی جگہ پر، تو وہاں تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو وہ بائی چانس انہوں نے مجھے کہا ذرا نماز جنازہ کی ترتیب بتائیں جی۔ میں نے بتانا شروع کر دیا، میں نے یہی کہا بھائی نماز میں تو 4 فرض ہیں اور ایک قیام ہے، یعنی اس کے اندر 2 فرض ہیں، ایک قیام ہے اور 4 تکبیریں ہیں، اور 4 سنتیں ہیں، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے۔ تو جب میں نے انہیں کہا کہ جی درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہو پڑھ لیں، تو ان کا جو امیر صاحب تھا مجھے کہتے نہیں مولانا صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کیوں؟ کہتے وہ تو ہر نماز کے الگ الگ درود آیا ہوا ہے، تو درود ابراہیمی یہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں، آپ عالم ہیں کہ میں عالم ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی درود پڑھ لے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کس کتاب میں آیا ہے کہ یہی درود پڑھنا ہے؟ بھائی جو درود آپ کو تو دیکھیں نماز میں اللہ تعالیٰ نے میت کے لیے یہ ایک سفارش کرنے کا نظام بنایا ہے کہ آپ جو ہے میت کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو اس کو جرگے کی صورت میں، اس کو گروہ کی صورت میں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کی دعا میں اس کو عزت کے ساتھ رخصت کریں، اس کی آخری رسومات ہیں، تو ہم کیوں جو ہے فضولیات میں پڑھیں؟ اسی طرح ایک جگہ جی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں سورہ فاتحہ شروع کر دی تیز آواز کے ساتھ، اور اس کے بعد صورتیں پڑھنی شروع کر دیں، صورتوں پہ صورتیں۔ اسی طرح ایک جگہ میں دیکھا لوگ جنازہ اٹھایا، لوگوں نے نعتیں پڑھنا شروع کر دیں، نعتوں پہ نعتیں پڑھیں، آخر لوگوں نے کہا بھائی چھوڑیں، جانے دیں بھائی کیا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو آسان کیا ہے آپ اس کو کیوں اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں جنازے کی نماز بھی انہی چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازیں فاسد ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں بس، عام نماز میں کوئی ہنسا کہکا لگا دیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز جنازہ میں کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب نماز جنازہ کی صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ تو دیکھیں میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے موجود ہونا، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ لوگ آپ کو یہ دلیل دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کی پڑھی تھی، بھائی نجاشی کی اگر پڑھی تھی کتابوں میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ کتنے صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مختلف جگہوں پر شہید ہوئے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، نہ جو ہے تو ان صحابہ نے کبھی کسی کی پڑھی، نہ تابعین نے پڑھی، نہ تبع تابعین۔ آج ہم آ گئے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں جی غائبانہ نماز جنازہ اسلام میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہے، آپ اور مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔